سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دونوں بسیں ایک لمبا چکر کاٹ کر کافی دور ایک جگہ کھڑے طیارے کے قریب آ کر رک گئیں۔ کمانڈو حمزہ نے بس سے نکل کر ایک نگاہ طیارے پر ڈالی۔ یہ ایئر بس کافی بڑی لگ رہی تھی۔ اس کی فرسٹ کلاس اور اکانومی کلاس کی سیڑھیاں لگ چکی تھیں۔ بسوں سے نکل کر مسافر طیارے کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں بھی سیڑھیوں کے پاس آ کر دو قطاریں بن گئی تھیں۔ فرسٹ کلاس والی قطار مختصر سی تھی، جبکہ اکانومی کلاس والی قطار کافی لمبی تھی۔ اس قطار میں کھڑے پانچوں کمانڈو مجاہدوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا۔ کمانڈو حمزہ نے کٹ بیگ ہاتھ میں لٹکائے رکھنے کی بجائے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس قطار میں لکھنؤ گورنمنٹ گرلز کالج کی لڑکیوں کا گروپ بھی تھا۔ کمانڈو شیرخان ان لڑکیوں سے دو تین مسافر چھوڑ کر پیچھے قطار میں کھڑا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے ہنستے مسکراتے چہروں اور صبح کی ہوا میں لہراتے ان کے بالوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور سوچا کہ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ان پر کیا گزرنے والی ہے۔ واقعی انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود کس قدر مجبور اور بے بس ہے۔ اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگلے لمحے کیا بیتنے والی ہے۔ طیارے کی سیڑھی کی دونوں جانب گراؤنڈ سٹاف کے عملے کے 2 وردی پوش آدمی کھڑے تھے۔ وہ ہر مسافر کا بورڈنگ کارڈ غور سے دیکھتے، اس کا ایک حصہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے اور مسافر کو طیارے پر سوار ہونے کی اجازت دے دیتے۔ کافی لمبی قطار تھی۔ طیارے کی سیڑھی تک پہنچتے کمانڈو حمزہ کو، جو سب سے آگے تھا، کافی دیر لگ گئی۔ طیارے میں داخل ہونے کا یہ آخری ہیجان خیز مرحلہ تھا۔ کمانڈو حمزہ نے اسلحہ والا کٹ بیگ اسی طرح ایک ہاتھ سے تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں اس کا بورڈنگ کارڈ تھا۔ یہاں بھی حمزہ کے دل میں وہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں اس آخری مرحلے میں بھی اس کی کٹ بیگ کھلوا کر نہ دیکھ لی جائے۔ جب وہ سیڑھی کے قریب آیا اور اس نے اپنا بورڈنگ کارڈ وردی پوش آفیسر کی طرف بڑھایا تو اس کے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی تھی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو رہا تھا۔ یہ ایک قدرتی بات تھی۔ وردی پوش آفیسر نے کمانڈو حمزہ کے ہاتھ سے بورڈنگ کارڈ لیتے ہوئے اس کے کٹ بیگ پر نگاہ ڈالی تو حمزہ کو ایسے لگا جیسے اس آفیسر کو پتہ چل گیا ہے کہ کٹ بیگ میں پستول اور دستی بم ہے۔ لیکن یہ کمانڈو حمزہ کا وہم تھا۔ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وردی پوش آفیسر نے مسکراتے ہوئے کمانڈو حمزہ کو ویلکم کیا اور بورڈنگ کارڈ کا بچا ہوا حصہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کمانڈو حمزہ کو اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی آتش فشاں پہاڑ کے دھانے میں گرتے بچ گیا ہو۔ شیرخان اور دوسرے ساتھی پیچھے آ رہے تھے۔ کمانڈو حمزہ سیڑھیاں چڑھ کر طیارے کے دروازے پر آیا تو دونوں جانب طیارے کی ایئر ہوسٹسیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے کمانڈو حمزہ کو نمسکار کیا اور ویلکم کہا اور اس کے بورڈنگ کارڈ پر سے سیٹ نمبر پڑھ کر جہاز کے اندر ایک جانب اشارہ کیا۔ کمانڈو حمزہ نے پستولوں اور دستی بموں والا کٹ بیگ اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ طیارے کے اندر کی فضا میں گورنمنٹ گرلز کالج کی لڑکیاں سوار ہو چکی تھیں۔ فضا میں ان کے مختلف پرفیوم کی خوشبوؤں کے ساتھ کافی کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایئر ہوسٹس اندر بھی تھی جو مسافروں کو ان کی نشستوں کی جانب رہنمائی کر رہی تھی۔ اس نے کمانڈو حمزہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بورڈنگ کارڈ دیکھ کر آگے ایک سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ طیارے کے درمیانی حصے کی تقریباً ساری نشستیں مسافروں سے بھری ہوئی تھیں۔ کمانڈو حمزہ کی سیٹ دائیں جانب والی 4 نشستوں کی قطار میں کھڑکی کے پاس تھی۔ وہ اسلحے والا بیگ اوپر سامان کے خانے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اچانک پیچھے سے ایئر ہوسٹس آ گئی اور بولی، سر لائیے، میں آپ کا بیگ اوپر رکھ دیتی ہوں۔ کمانڈو حمزہ نے کہا، نو تھینکس میڈم، میں یہ اپنے پاس ہی رکھوں گا، اور وہ بیگ کو اپنی گود میں رکھ کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بائیں جانب کی اور آگے پیچھے کی ساری نشستیں بھری ہوئی تھیں۔ اس کی ساتھ والی سیٹ پر ایک موٹی توند اور سلک کے کرتے والا گجراتی سیٹ بیٹھا ہندی کا اخبار پڑھ رہا تھا۔ کمانڈو حمزہ کو خیال آ گیا کہ طیارہ اغوا ہونے کے بعد اس بزدل گجراتی سیٹ کی ابتر حالت دیکھنے والی ہوگی۔ اس سے 4 قطاریں چھوڑ کر پیچھے ایک قطار میں شیرخان بیٹھا تھا۔ اس سے اگلی ایک سیٹ پر مجاہد شاہد علی بیٹھا تھا۔ کمانڈو محمود اور کمانڈو شمشاد بہت پیچھے باتھ روم کے ساتھ والی قطار میں بیٹھے تھے۔ ابھی طیارے میں مسافر داخل ہونے کے بعد اپنی اپنی سیٹیں سنبھال رہے تھے۔ جہاز میں ہلکا انڈین میوزک چل رہا تھا۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب ایئر ہوسٹسوں اور 2 وردی پوش پرسروں نے سیٹوں کے اوپر سامان رکھنے والے خانوں کو اچھی طرح سے بند کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جہاز پر سے دونوں سیڑھیاں ہٹا دی گئیں۔ کمانڈو حمزہ نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ اپنے تمام اسلحہ کے ساتھ جہاز میں موجود ہے۔ اتنے میں ایک ایئر ہوسٹس آکسیجن کا ماسک ہاتھ میں لیے نمودار ہوئی اور سپیکر سے آنے والی آواز کے ساتھ ہاتھوں کے اشاروں سے آکسیجن ماسک کو ہنگامی حالات میں استعمال کرنے کی ترکیبیں بتانے لگی۔ پھر جہاز کے ایک انجن کی ہلکی گونجار اور تھرتھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کو ایک دھچکا سا لگا اور دائیں جانب حرکت کرنے لگا۔ اس وقت جہاز کے سپیکر پر جہاز کے پائلٹ کی آواز بلند ہوئی،
नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। फ्लाइट AT 310 का पायलट हरि कृष्ण चड्ढा अपने साथियों के साथ आपका स्वागत करता है। इसके बाद पायलट चड्ढा ने बताया कि जहाज़ इतनी बुलंदी और इतनी रफ्तार के साथ भोपाल से होता हुआ 2.5 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा। जहाज़ के अंदर इंडियन म्यूजिक चल रहा था। जहाज़ बाईं तरफ घूमने के बाद सीधा हो गया था और एक लगी बंदी रफ्तार पर रनवे के उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा था जहां से उसने उड़ान भरनी थी। मुख्तलिफ रनवे से गुजरने के बाद जहाज़ उस जगह पर आकर रुक गया जहां से उसने टेक ऑफ करना था। जहाज़ के अंदर इंडियन मौसीकी रुक गई। जहाज़ के पहले 2 इंजन चले, इसके बाद दूसरे इंजन भी चलने लगे। जहाज़ में थरथराहट पैदा हो रही थी। फिर एकदम से जहाज़ को जैसे एक धक्का लगा और वो रनवे पर आगे बढ़ा। हर सेकंड के बाद उसकी रफ्तार में इजाफा होता जा रहा था। मुसाफिरों ने पहले ही से अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध रखी थी। जहाज़ की स्पीड बहुत तेज़ हो गई थी। जब ये रफ्तार एक खास हद तक पहुंची तो जहाज़ का अगला हिस्सा आहिस्ता से ऊपर को उठ गया। इसके साथ ही जहाज़ के पहियों ने रनवे की ज़मीन को छोड़ दिया और जहाज़ की थरथराहट भी ख़त्म हो गई और कमांडो हमजा को अपना आप हल्का हल्का महसूस होने लगा। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाकर बुलंदी पकड़ रहा था। जब वो मतलूबा बुलंदी पर आ गया तो उसने अपना रुख एक तरफ कर लिया और उसकी मामूल की परवाज़ शुरू हो गई। जहाज़ की हल्की हल्की मौसीकी फिर से शुरू हो गई थी। कमांडो हमजा को अभी तक मालूम नहीं था कि उसके साथियों में से कौन किस जगह पर बैठा हुआ है। वो उन्हें एक नज़र देखना चाहता था। जब जहाज़ को परवाज़ करते हुए आधा घंटा गुजर गया तो वो अपनी सीट से उठा और जहाज़ के दरमियान वाले बाथरूम की तरफ चलने लगा। असला वाला किट बैग उसने अपनी बगल में दबा रखा था। इस बैग को वो सीट के नीचे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने देख लिया कि कमांडो शेर खान, शाहिद और कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने भी कमांडो हमजा को जाते देख लिया था। कमांडो हमजा ने इस ख्याल से कि कहीं वो भी उसके पीछे बाथरूम की तरफ न आ जाएं, आंखों के इशारों से अपने पीछे आने से मना कर दिया था। बाथरूम में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और बाथरूम का जायज़ा लिया। उसने बैग एक तरफ रखा, आईने में अपने चेहरे को देखा, हाथों से बालों को ठीक किया और बैग उठाकर बाथरूम से निकल आया। वापस अपनी सीट पर जाते हुए भी उसने अपने साथियों से आंखें मिलाकर इस बात का इशारा दिया कि सब ठीक है। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जहाज़ एक खास रफ्तार के साथ परवाज़ कर रहा था। उन्हें अपना ऑपरेशन बम्बई के करीब पहुंचकर शुरू करना था। हर कमांडो के जज्बात और एहसासात की कैफियत ऐसी थी जैसे वो किसी ऐसे ताकतवर जिन को दबोचकर बैठे हुए हों जिसे उन्होंने बम्बई के करीब पहुंचने के बाद खुला छोड़ देना था। उन्हें हवाई सफ़र बड़ा उकता देने वाला महसूस हो रहा था। जहाज़ में मुसाफिरों को रिफ्रेशमेंट दे दी गई। फिर जहाज़ भोपाल के एयरपोर्ट पर उतर गया। कुछ मुसाफिर यहाँ उतर गए, कुछ मुसाफिर जहाज़ में सवार हो गए। इसके बाद जहाज़ एक बार फिर टेक ऑफ कर गया। जहाज़ की मंजिल बम्बई थी, जिसके करबो जवार में पहुंचते ही उन्होंने तैयारे को हाईजैक कर लेना था। आहिस्ता आहिस्ता वो हंगामाखेज लम्हात करीब आ रहे थे। बम्बई का शहर अब ज़्यादा दूर नहीं रहा था। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब जहाज़ के पायलट हरि कृष्ण चड्ढा ने स्पीकर पर ऐलान किया कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम 15 मिनट के बाद बम्बई के एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे। इस ऐलान को सुनते ही कमांडो हमजा अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ चला। उसको जाते देखकर एक एक करके कमांडो शेर खान, शाहिद अली और कमांडो महमूद और शमशाद भी अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर उसके पीछे पीछे बाथरूम की तरफ चल पड़े। कमांडो हमजा ने बाथरूम में दाखिल होते ही किट बैग खोलकर उसमें से ऑटोमेटिक कमांडो पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड निकालकर अपनी पतलून की जेबों में छुपाया और बैग को एक तरफ रखकर बाथरूम से बाहर निकला। बाहर शेर खान, शाहिद अली, महमूद और शमशाद खड़े थे। उसके बाहर निकलते ही कमांडो शेर खान बाथरूम में दाखिल हो गया। उसने भी किट बैग में से एक पिस्तौल निकालकर पतलून की जेब में डाला और 1 मिनट का वक्फा डालकर बाथरूम से निकल आया। इसी तरह उसके बाद कमांडो महमूद और फिर कमांडो शमशाद भी बाथरूम में गए और अपना अपना असला लिबास में छुपाकर बाहर आकर अपनी अपनी नशिस्तों पर खामोशी से बैठ गए। अब उन्हें कमांडो हमजा के सिग्नल का इंतजार था। कमांडो हमजा ने सबसे पहले उठकर फर्स्ट क्लास में से गुजरते हुए जहाज़ के कॉकपिट में जाकर दोनों हवाबाजों को काबू करना था। बाकी साथियों को उसके फौरन बाद अपना एक्शन शुरू कर देना था। जहाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी कम करता जा रहा था। जब कमांडो हमजा ने महसूस किया कि अब कमांडो एक्शन शुरू करने का वक्त आ गया है तो वो अपनी सीट से उठा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ फर्स्ट क्लास का पर्दा उठाकर जहाज़ के कॉकपिट की तरफ बढ़ा, जहां दोनों हवाबाज जहाज़ को नीचे ला रहे थे। उसे कॉकपिट की तरफ जाते देखकर एक एयर होस्टेस ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके जवाब में उसने एयर होस्टेस को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और जेब से पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड निकालकर मुसाफिरों से कहा, हमने जहाज को हाईजैक कर लिया है। सब लोग खामोशी से बैठे रहें। किसी ने कोई हरकत की तो उसे गोली से उड़ा देंगे। इसके साथ ही कमांडो हमजा ने एयर होस्टेस को पकड़कर उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल किनारे लगाकर कहा,
کاکپٹ کا دروازہ کھلواؤ، خبردار کوئی فالتو بات کی تو تمہاری کھوپڑی اڑ جائے گی۔ ایئر ہوسٹس تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس دوران کمانڈو شیر خان، شاہد علی، کمانڈو محمود اور کمانڈو شمشاد بھی پستول نکال کر میدان میں آ گئے تھے اور اس اعلان کے بعد کہ جہاز اغوا کر لیا گیا ہے اپنی اپنی پوزیشنوں پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کمانڈو شیر خان اور کمانڈو شاہد علی کے ایک ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ مسافروں کی طرف تھا، دوسرے ہاتھ میں دستی بم تھا اور ایک انگلی بم کے چھلے میں تھی جس کو کھینچنے کے بعد بم نے پھٹ پڑنا تھا۔ کمانڈو شمشاد پستول اور دستی بم لیے جہاز کے درمیان والے باتھ روم کے پاس پوزیشن سنبھال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی کہ جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، مسافروں میں کوہرام سمچ گیا تھا۔ کچھ عورتوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا، ان کو روتے دیکھ کر بچے بھی رونے لگے تھے۔ آخر کمانڈو محمود اور کمانڈو شیر خان نے چیخ کر کہا، خاموش ہو جاؤ، نہیں تو تم سب کو باری باری گولی سے اڑا دیں گے۔ خاموشی سے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہو، خبردار کسی نے کوئی حرکت کی تو وہ مار دیا جائے گا۔ اس دھمکی کے بعد جہاز میں خاموشی چھا گئی۔ کمانڈو شاہد علی اور کمانڈو شمشاد نے عملے کے دو مرد اسٹیوارڈز کی ہاتھ باندھ کر جہاز کے سب سے پچھلے باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ ایئر ہوسٹسوں کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا تھا۔ اس دوران کمانڈو حمزہ نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی ایک ہوا باز کی کن پٹی پر پستول رکھ دیا اور کہا، ہم کشمیری کمانڈوز ہیں، ہم نے جہاز ہائی جیک کر لیا ہے، تمہاری اور مسافروں کی خیریت اسی میں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرو۔ اتنے میں کمانڈو محمود بھی کاکپٹ میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے کاکپٹ میں آتے ہی دوسرے ہوا باز کی گردن پر زور سے مکہ مارا اور پستول کی نالی اس کی گردن کے ساتھ لگا دی۔ جس ہوا باز کی کن پٹی پر کمانڈو حمزہ نے پستول کی نال رکھی ہوئی تھی اس کا نام ہری کرشن چڈا تھا۔ وہ ایسی نازک صورتحال میں کسی قسم کی مزاحمت کر کے جہاز کے مسافروں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کمانڈو حمزہ نے اسے حکم دیا، جہاز کا رخ دبئی کی طرف کر دو، یاد رکھو میں تربیت یافتہ پائلٹ ہوں، تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ پائلٹ چڈا نے کہا، جہاز میں دبئی تک کا تیل نہیں ہے، اگر تم ہوا باز ہو تو تیل کے میٹر کی سوئی دیکھ سکتے ہو۔ کمانڈو حمزہ نے اسے حکم دیا، تو پھر جہاز کو شارجہ کی طرف لے چلو، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاز میں شارجہ کی پرواز کے لیے ایندھن موجود ہے۔ کنٹرول ٹاور کو کہہ دو کہ جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے، اس سے آگے ایک نقطہ بھی نہ بولنا۔ پائلٹ چڈا نے سب سے پہلے تو جہاز کو کنٹرول میں کر کے اس کو نیچے جانے کی بجائے اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی وائرلیس پر کنٹرول ٹاور سے کہا، ہمارا جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کمانڈو حمزہ نے اس کے ہاتھ سے مائک چھین کر پرے دھکیل دیا۔ کمانڈو محمود نے دوسرے ہوا باز کی گردن پر پستول کی نالی رکھی ہوئی تھی۔ کمانڈو حمزہ نے جب پینل پر دیکھ لیا کہ جہاز نیچے جانے کی بجائے بلندی کی طرف آ رہا ہے تو اس نے ڈائل کی سوئیوں کو دیکھتے ہوئے پائلٹ چڈا کو حکم دیا، اب جہاز کو بمبئی کی ڈومیسٹک روٹ سے نکال کر شارجہ کی انٹرنیشنل روٹ پر ڈال دو۔ پائلٹ چڈا سمجھ گیا تھا کہ یہ کمانڈو ہوا باز بھی ہے، ویسے بھی پائلٹ اس قسم کی صورتحال میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لیا کرتے، کیونکہ یہ صرف ان کی ہی نہیں بلکہ سینکڑوں بے گناہ مسافروں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ طیارے کی ہوا باز کوئی مزاحمت نہیں کیا کرتے اور ہائی جیکر جیسا کہیں ویسا ہی کرتے ہیں، صرف جہاز کے ایندھن اور اگر جہاز کے انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو تو اس سے ہائی جیکروں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کمانڈو حمزہ کی نگاہیں جہاز کی سمت بتانے والے ڈائل پر لگی تھیں۔ ڈائل کی سوئیوں نے بتا دیا کہ جہاز نے کافی بلندی حاصل کرنے کے بعد انٹرنیشنل روڈ پر شارجہ کا رخ پکڑ لیا ہے۔ کمانڈو حمزہ نے پیچھے ہٹ کر کمانڈو محمود سے کہا، تم کاکپٹ کے دروازے پر پوزیشن سنبھالو گے۔ یہ کہہ کر کمانڈو حمزہ فرسٹ کلاس میں آ گیا۔ یہاں مسافر سخت پریشانی کی حالت میں تھے، تقریباً سب کے سب خوفزدہ تھے۔ دوسرے مسافروں کا بھی یہی حال تھا۔ لکھنؤ گورنمنٹ گرلز کالج کی لڑکیوں کا سب سے برا حال تھا، ان میں کئی لڑکیاں رونے لگی تھیں۔ کمانڈو شیر خان نے انہیں سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، خاموش رہو، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، فریڈم فائٹرز ہیں، کشمیر کے مجاہد ہیں، تم لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، ہماری دشمنی تمہاری انڈین گورنمنٹ سے ہے جو کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے، خاموش رہو اور چپ کر کے بیٹھی رہو، ہمارے لیڈر کو تمہاری حکومت چھوڑ دے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ کمانڈو شیر خان کی مختصر سی تقریر سن کر لڑکیاں چپ ہو گئیں۔ ان کی پروفیسر کچھ کہنے لگی تو کمانڈو شمشاد نے غصے سے کہا، بولنے کی ضرورت نہیں، تم بھی چپ چاپ بیٹھی رہو۔ کمانڈو حمزہ نے سارے جہاز کے اندر چل کر مسافروں کا جائزہ لیا اور پھر ایک کھڑکی میں سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ جہاز بمبئی کی بلڈنگوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا سمندر کے اوپر آ گیا تھا، اس کا رخ عرب امارات کی طرف تھا۔ حمزہ تیز قدموں سے چلتا کاکپٹ میں آ گیا۔ ریڈیو آفیسر ایک طرف خاموشی سے بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا، دونوں پائلٹ اپنی اپنی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھے جہاز کو آپریٹ کر رہے تھے۔ کمانڈو محمود دستی بم اور پستول لیے ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ کمانڈو حمزہ نے ایک خاص ڈائل پر نگاہ ڈالی، جہاز بمبئی کی حدود سے نکل چکا تھا۔ وائرلیس سیٹ پر بمبئی کے کنٹرول ٹاور کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی،
فلائٹ 30310 ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن بتاؤ۔ ہیلو فلائٹ نمبر 30310 کانٹیکٹ، تم کس طرف جا رہے ہو؟ کمانڈو حمزہ نے دونوں ہوابازوں کو جواب دینے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد جہاز شارجہ کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو شارجہ ایئرپورٹ کی کنٹرول ٹاور نے وائرلیس پر پوچھا، اپنی شناخت کرواؤ، تم غیر قانونی طور پر شارجہ کی فضائی حدود میں داخل ہو رہے ہو۔ اس موقع پر کمانڈو حمزہ نے مائکروفون پر کہا، ہیلو شارجہ کنٹرول ٹاور، ہم کشمیر کے حریت پسند مجاہد ہیں۔ ہم نے اپنے لیڈر کو انڈیا کی قید سے چھڑانے کے لیے اس جہاز کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ ہمیں شارجہ ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دو، ہم یہاں سے بھارتی حکومت سے رابطہ کر کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ہیلو، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم فریڈم فائٹرز ہیں، ہماری فلائٹ 30310 ہے۔ دوسری طرف شارجہ کی کنٹرول ٹاور نے کہا، ہیلو فلائٹ 30310، تمہیں شارجہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بہتر ہے کہ تم جدھر سے آئے ہو اسی طرف واپس چلے جاؤ۔ کمانڈو حمزہ نے کہا، ہیلو شارجہ کنٹرول ٹاور، جہاز کا ایندھن ختم ہو رہا ہے، اگر ہمیں شارجہ اترنے کی اجازت نہ دی گئی تو جہاز کریش ہو جائے گا۔ کنٹرول ٹاور نے کہا، ہیلو فلائٹ 30310، پائلٹ سے ہماری بات کرو۔ کمانڈو حمزہ نے مائک سینئر پائلٹ ہری کرشن چڈھا کی طرف بڑھاتے ہوئے پستول کی نالی اس کی کنپٹی سے لگا دی اور سرگوشی میں اسے حکم دیا، کہو کہ جہاز کا تیل ختم ہو رہا ہے۔ پائلٹ چڈھا نے مائک پر کنٹرول ٹاور سے کہا، ہیلو شارجہ کنٹرول ٹاور، میں کیپٹن چڈھا سینئر پائلٹ بول رہا ہوں، ہمارے پاس صرف اتنا ہی تیل بچا ہے جتنا نیچے اترنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں اترنے کی اجازت نہ دی گئی تو انڈین ایئر لائنز کا یہ طیارہ تباہ ہو جائے گا اور اس میں سوار 160 بے گناہ مسافر عملے سمیت مارے جائیں گے۔ کنٹرول ٹاور کی آواز آئی، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارے طیارے میں ایندھن موجود ہے، ہم تمہیں اترنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم نے تمام رن ویز کو بلاک کر دیا ہے، تم اوپر سے دیکھ سکتے ہو، واپس چلے جاؤ۔ پائلٹ چڈھا نے مائک بند کر کے کمانڈو حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ لوگ ہمیں اترنے کی کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ کمانڈو حمزہ نے ایندھن ظاہر کرنے والے ڈائل کی سوئی کو ایک نظر دیکھا، طیارے میں صرف اتنا ہی ایندھن بچا تھا کہ وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہی پرواز کر سکتے تھے۔ کمانڈو حمزہ نے مائک خود تھامتے ہوئے اس کو آن کر کے کہا، ہیلو شارجہ کنٹرول ٹاور، میں کشمیری مجاہد فلائٹ 8310 سے بول رہا ہوں، ہمیں صرف اتنی اجازت دے دو کہ ہم شارجہ کے کسی بھی رن وے پر اتر کر طیارے میں ایندھن بھروا لیں، اس کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم شارجہ سے پرواز کر جائیں گے۔ دوسری طرف چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شارجہ کنٹرول ٹاور کی آواز دوبارہ بلند ہوئی، ہیلو فلائٹ 30310، جہاز کے کپتان سے بات کرو۔ کمانڈو حمزہ نے مائک پائلٹ چڈھا کو دے دیا۔ اس دوران جہاز شارجہ ایئرپورٹ کے اوپر مسلسل چکر لگا رہا تھا۔ میں فلائٹ 8310 کا کیپٹن بول رہا ہوں، کنٹرول ٹاور نے کہا، بے گناہ مسافروں کی قیمتی جانیں بچانے کے لیے ہم تمہیں اترنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن ایندھن لینے کے فوراً بعد تمہیں شارجہ سے چلے جانا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے جہاز کے ارد گرد فوج کا پہرا لگا دیا جائے گا۔ تمہیں حکومت کے کسی سفیر یا کونسل کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمہارے جہاز کو نہ کھانا اور نہ پانی اور نہ ادویات کچھ بھی سپلائی نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے کمانڈوز تمہارے جہاز پر دھاوا بھی نہیں بولیں گے۔ پھر بھوک، پیاس اور بیماریوں سے تمہارے مسافروں کا اور جہاز کے ہائی جیکروں کا جو انجام ہوگا وہ تم بخوبی جانتے ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ انتباہ ہائی جیکر بھی سن رہے ہیں۔ جہاز کی کیپٹن پائلٹ چڈھا نے مائکروفون کمانڈو حمزہ کو دے کر کہا، آپ اس کا جواب خود ہی دیں تو بہتر ہوگا۔ کمانڈو حمزہ نے کنٹرول ٹاور کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایندھن لینے کے بعد شارجہ ایئرپورٹ کو چھوڑ دیں گے۔ کنٹرول ٹاور نے کہا، کیپٹن سے بات کرو۔ کیپٹن چڈھا نے کہا، شارجہ کنٹرول، میں سن رہا ہوں۔ کنٹرول ٹاور نے اسے بتایا کہ فلاں رن وے پر اتر جاؤ۔ جس رن وے پر جہاز کو اترنے کے لیے کہا گیا تھا وہ ایئرپورٹ شارجہ ٹرمینل سے کافی دور سب سے الگ تھلگ تھا اور اس کی آخری حد کے آگے صحرا شروع ہو جاتا تھا۔ انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ 8310 کی ہوابازوں نے طیارے کو شارجہ کے الگ تھلگ رن وے پر اتار دیا۔ جہاز کے اترنے کے ساتھ ہی شارجہ کی فوج کی کمانڈو فورس کی بٹالین نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا۔ کمانڈو محمود اور کمانڈو شیرخان اور کمانڈو شمشاد نے جہاز کی تمام کھڑکیوں کے شٹر گرا دیے۔ ایئر ہوسٹس نے مجاہدوں سے اجازت طلب کی کہ مسافر بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلانا ہے۔ مجاہدوں نے اجازت دے دی اور ان کی نگرانی میں مسافروں میں کھانا تقسیم کیا جانے لگا۔ دوسری طرف کمانڈو شاہد علی اور کمانڈو حمزہ کاکپٹ میں موجود تھے اور شارجہ ٹرمینل کے کنٹرول ٹاور سے مصروف گفتگو تھے۔ کمانڈو حمزہ نے کنٹرول ٹاور سے کہا، ہم کشمیری حریت پسند ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، شارجہ میں بھارتی کونسل جنرل کو بلوایا جائے۔ کنٹرول ٹاور نے جواب دیا، ہم نے تم لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں یہاں کسی سے براہ راست رابطہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تمہیں کھانا وغیرہ بھی سپلائی نہیں کیا جائے گا، جہاز میں صرف ایندھن بھر دیا جائے گا، اس کے فوراً بعد تمہیں یہاں سے پرواز کر جانا ہوگا۔
کمانڈو حمزہ نے کہا، اگر تم بھارتی کونسل جنرل کو نہیں بلوا سکتے تو انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو کہ جب تک ادھمپور جیل سے حریت کانفرنس کے کشمیری لیڈر خواجہ اسد اللہ کو رہا نہیں کیا جائے گا، ہم جہاز کے بھارتی مسافروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کنٹرول ٹاور نے کہا، ہم یہ پیغام بھی نہیں پہنچا سکتے، تم لوگ تیل نکل کر یہاں سے نکل جاؤ۔ کنٹرول ٹاور نے رابطہ کاٹ دیا۔ کمانڈو محمود نے جو پستول اور دستی بم لے کر کاکپٹ کے دروازے پر مستعد ہو کر کھڑا تھا، کمانڈو حمزہ سے کہا، شارجہ کنٹرول ٹاور سے بات کرنے بیکار ہے، تیل لے لیتے ہیں۔ کمانڈو حمزہ نے کہا، تم یہاں اپنی پوزیشن پر ہی رہو۔ ریڈیو آپریٹر اور ان دونوں پائلٹوں میں سے کسی نے بھی اپنے طور پر وائرلیس پر کسی سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اسے فوراً شوٹ کر دینا۔ کمانڈو حمزہ تیزی سے کاکپٹ سے نکل کر فرسٹ کلاس میں سے ہوتا ہوا کمانڈو شیر خان اور شاہد علی کے پاس آ گیا۔ انہوں نے ایک کھڑکی کا شٹر اوپر اٹھا کر باہر دیکھا۔ جہاز میں تیل بھرا جا رہا تھا۔ مسافر خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ لڑکی نے روتے ہوئے شیر خان سے کہا، سر مجھے یہیں اتار دیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شیر خان نے ایئر ہوسٹس سے کہا، اسے کوئی دوائی دے دو۔ پھر اس نے گرلز کالج کی تمام سہمی ہوئی لڑکیوں اور دوسرے مسافروں سے کہا، جب تک ہمارے لیڈر کو تمہاری حکومت رہا نہیں کر دیتی تم میں سے کوئی بھی طیارے سے باہر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ خبردار اب کوئی ہم سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کمانڈو حمزہ کمانڈو شیر خان کو ایک طرف لے گیا اور بولا، شیر خان ہمیں شارجہ سے نکل جانا ہوگا۔ تمہارے خیال میں ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ آگے تو مشرقی وسطیٰ کے مسلمان ملک شروع ہو جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کوئی ملک ہمیں اپنے ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں دے گا۔ شیر خان نے کہا، میری مانو ہم جہاز کو سیدھا لندن لے چلتے ہیں، وہاں بھارت کی ہائی کمشنر سے براہ راست بات چیت ہو سکے گی۔ برطانوی حکومت مجھے یقین ہے کہ 170 مسافروں کی جان بچانے کی خاطر جہاز کو اپنے کسی نہ کسی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دے گی۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے سیدھا لندن کی طرف جائیں گے۔ جب جہاز میں ایندھن بھرا جا چکا اور کاکپٹ کے ڈائل نے دکھا دیا کہ تیل کی ٹنکیاں فل ہو گئی ہیں تو کمانڈو حمزہ نے پائلٹ چڈھا سے کہا، یہاں سے لندن کی طرف چلو۔ پائلٹ نے کہا، اس میں خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کمانڈو حمزہ نے پوچھا۔ پائلٹ نے کہا، ایئر بس کے لیے جہاز میں ایندھن ناکافی ہوگا۔ کمانڈو حمزہ نے کہا، میں جانتا ہوں اتنے لمبے روٹ کے لیے کتنے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم جہاز کو ٹیک آف کرنے کی تیاری کرو۔ آدھ گھنٹے کے بعد انڈین ایئر لائنز کا طیارہ شارجہ ایئرپورٹ سے پرواز کے بعد فضا میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا رخ لندن کی طرف تھا۔ 6-7 گھنٹے کی پرواز تھی۔ مسافروں کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک مسافر کو دل کا دورہ بھی پڑ گیا۔ اسے ایئر ہوسٹوں نے فرسٹ ایڈ دے کر کسی قدر سنبھال لیا تھا۔ بچے تھوڑی تھوڑی دیر بعد رونے لگتے تھے۔ عورتوں پر خوف و ہراس کی کیفیت طاری تھی۔ 5 مجاہدوں کا مسافروں کے ساتھ رویہ بڑا سخت تھا۔ وہ بار بار جہاز کو اڑا دینے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ دستی بم ان کے ہاتھوں میں تھے جن کی صرف پن کھینچنے کی دیر تھی۔ کمانڈو حمزہ اور کمانڈو شیر خان نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر ہمارا مطالبہ بھارتی حکومت نے نہ مانا تو ہم جہاز کو اپنے اور تمام مسافروں سمیت دھماکوں سے اڑا دیں گے۔ سبھی مسافروں پر موت کا خوف طاری تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جہاز رات کے وقت برطانیہ کی فضائی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے جہاز سے رابطہ پیدا کرنے کے بعد پوچھا، تم کون ہو؟ تم شیڈول کے بغیر ہماری فضا میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہو، اپنی شناخت کراؤ۔ اتنے میں فضا میں گڑگڑاہٹ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کمانڈو شیر خان نے ایک کھڑکی میں سے باہر دیکھا۔ اسے اندھیری فضا میں کچھ لڑاکا جیٹ طیاروں کے سائے اور جلتی بجھتی سرخ اور سبز روشنیاں دکھائی دیں۔ 2 جیٹ لڑاکا طیارے ان کی ایئر بس کے اوپر سے غوطہ لگا کر گزر گئے۔ کمانڈو حمزہ کاکپٹ میں موجود تھا۔ اس نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر رابطہ پیدا کرتے ہوئے جہاز کے پائلٹ چڈھا سے کہا کہ کنٹرول ٹاور کو بتاؤ کہ ہمارے جہاز کا ایندھن ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ دی گئی تو جہاز 170 مسافروں کے ساتھ گر کر تباہ ہو جائے گا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور نے پوچھا، تمہاری فلائٹ ہمارے شیڈول میں نہیں ہے کیا تمہارا جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے؟ کمانڈو حمزہ نے پستول کی نالی انڈین ہوا باز چڈھا کی کنپٹی سے لگا رکھی تھی اور اسے پہلے ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ یہ بات ہرگز کنٹرول ٹاور کو نہیں بتائے گا۔ جہاز کو حریت پسندوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ انڈین ہوا باز نے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ ہمارا جہاز ہائی جیک نہیں ہوا۔ کنٹرول ٹاور نے پوچھا، اگر ہائی جیک نہیں ہوا تو پھر تم شیڈول اور پیشگی اطلاع کے بغیر برطانیہ کی فضا میں کیسے داخل ہو گئے ہو؟ انڈین ہوا باز نے کہا، ہماری ایئر بس میں ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی تھی، ہمیں استنبول اترنا تھا مگر ہمارے راڈار نے کام کرنا بند کر دیا اور یوں ہم فضا میں سمت بھول گئے۔ ہمارے وائرلیس آپریٹر نے بھی وقتی طور پر کام بند کر دیا تھا۔ ہم 6 گھنٹوں سے فضا میں بھٹک رہے تھے کہ اچانک ہمارا وائرلیس سسٹم اپنے آپ ٹھیک ہو گیا اور راڈار نے بھی کام شروع کر دیا۔ اس دوران ہمارے جہاز کا ایندھن تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ صرف اتنا ہی تیل باقی تھا کہ ہم کسی جگہ اتر سکتے تھے۔ ہمیں ہمارے فضائی روبوٹ کے کمپیوٹر نے بتایا کہ ہم برطانیہ کی فضاؤں میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی ہماری کہانی ہے۔
برائے مہربانی ہمیں ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دی جائے۔ ہم تیل لے کر فوراً واپس استنبول چلے جائیں گے۔ مسافروں میں سے اکثر کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور پر کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آواز آئی، ہمارے ایئرپورٹ کا کوئی رن وے خالی نہیں ہے، تم جرمنی چلے جاؤ۔ فرینکفرٹ کا ایئرپورٹ یہاں سے قریب ہی ہے، اس سے رابطہ پیدا کر کے وہاں اتر جاؤ۔ انڈین ہواباز چڈا نے کہا، جہاز میں اتنا ایندھن نہیں ہے، اگر میں نے فرینکفرٹ کا رخ کیا تو جہاز راستے میں ہی گر کر تباہ ہو جائے گا۔ لندن ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے 170 انسانی جانوں کو بچانے کے خیال سے انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر AT310 کو اترنے کی اجازت دے دی۔ عین اس وقت جب جہاز کے پہیوں نے زمین پر آ کر رن وے کو چھوا، شارجہ میں مقیم انڈین قونصل جنرل کا لندن میں تعینات بھارتی ہائی کمشنر کو خفیہ پیغام وصول ہوا کہ انڈین ایئر لائنز کا ایک مسافر بردار جہاز جس میں 170 مسافر سوار ہیں، کشمیری حریت پسندوں نے اغوا کر لیا ہے اور وہ براستہ شارجہ آگے مڈل ایسٹ یا یورپ کے کسی ملک کی طرف جا رہی ہیں۔ اگر وہ لندن کے ایئرپورٹ پر اتریں تو جہاز کے مسافروں کو ہر صورت میں دہشت گردوں سے نجات دلائی جائے، کیونکہ مسافروں میں لکھنؤ گرلز کالج کی 30 طالبات بھی ہیں، جن میں فوجی جرنیلوں اور اعلیٰ سول آفیسروں کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ لندن میں مقیم بھارتی ہائی کمشنر نے اسی وقت برطانیہ کی وزارت داخلہ کو اس خبر سے آگاہ کر دیا اور اپنے پریس اتاشی کو ہیتھرو ایئرپورٹ کی طرف روانہ کر دیا۔ اسی دوران بھارتی ہائی کمشنر کو ان کے عملے کے ہی ایک جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ انڈین ایئر لائنز کا ایک مسافر بردار جہاز AT310 جس میں 170 مسافر سوار ہیں، ٹیکنیکل خرابی کے باعث ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ برطانوی وزارت نے برطانیہ کی وزارت سول ایویشن کو اغوا ہونے والے جہاز کی اطلاع کر دی۔ سول ایویشن نے ہیتھرو ایئرپورٹ کے چیف سے رابطہ پیدا کیا اور باہری طیارے کے بارے میں پوچھا تو ہیتھرو ایئرپورٹ اور کنٹرول ٹاور والوں کو اس وقت معلوم ہوا کہ جہاز کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ایئرپورٹ پر نہیں اترا، بلکہ یہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے اور اس کی ساری مصیبت اب لندن کے ایئرپورٹ والوں پر اور برطانوی حکومت پر پڑ گئی ہے۔ محکمے نے پہلا کام تو یہ کیا کہ سب سے پہلے کنٹرول ٹاور کے ان ارکان کو فوری طور پر معطل کر دیا جو اغوا شدہ طیارے کو میتھرو ایئرپورٹ پر اتارنے کے ذمہ دار تھے۔ اس کے بعد پولیس چیف اور برطانوی فضائیہ کے سربراہ کو بھی اس حادثے سے مطلع کر دیا۔ اس کے بعد ہائی جیک کرنے والی پارٹی یعنی اپنے 5 کمانڈو مجاہدوں سے بات چیت شروع کر دی۔ اس دوران کمانڈو حمزہ نے بھی ہیتھرو ایئرپورٹ لندن کے کنٹرول ٹاور کو بھی صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ ہم نے جہاز کو اغوا کیا ہوا ہے اور جہاز کے عملے سمیت 170 مسافروں کو یرغمالی بنا لیا ہے، اور اگر بھارتی حکومت نے ہمارے کشمیری لیڈر خواجہ اسداللہ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ادھم پور جیل سے رہا نہ کیا تو ہم جہاز کو مسافروں سمیت اڑا دیں گے۔